نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 52 تا 68۔ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں کو شکست ہوئی اور اس کے واقعے کے پیش منظر میں نہ فرعون کو ہدایت ملی، نہ فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے باہر نکال دو اور فرعون کے جانب سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل مصر سے روانہ ہوئی تو فرعون نے اپنے چپڑاسے کو دوڑا دیے اور کہنے لگے کہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ان سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ان سے مقابلے کا اندیشہ ہے۔ صرف اتنا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس کارروائی سے ہمیں غصہ دلایا ہے، ہمیں احمق بنا کر چلے گئے ہیں۔ تو فرعون نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، اپنے لشکر کو لے کر ان کا پیچھا کیا، لیکن فرعون اور فرعونی لشکر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اب ان کے واپسی جو ہے ممکن نہیں ہے، لوٹنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اسی اساس پر فرعون اور فرعون کے جو وزراء، مشیر وغیرہ تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات سے، ان کے چشموں سے، ان کے خزانوں سے، ان کے عمدہ مکانات سے اللہ نے باہر نکال دیا۔ وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے چھوڑی ہوئی املاک، متروکہ املاک، جائیداد، باغات، خزائن اور عمدہ مکانات فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو ملی، لیکن بظاہر اس پر اشکال یہ ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آیاتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم فرعون اور فرعون کے ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل میدان تہ میں چلے گئے اور پھر ایک طویل عرصہ کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، ارض شام کی طرف روانہ ہوئے اور ایک طویل عرصہ کے بعد شہر کو فتح کیا۔ تو فرعون کے خزائن، املاک، مکانات پر قبضہ کیسا ہوگا اور کیسے وارث بن گئے؟ تفسیر روح المعانی نے جواب دیا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ بے شک آیات میں فرعون کے متروکہ اموال، املاک کے وارث بنانے کا ذکر ہے بنی اسرائیل کو، لیکن وقت مختص اور مقرر نہیں ہے کہ ان کے وارث کب بنیں گے، فرعون کے غرق ہونے کے بعد اور کتنا عرصہ بعد، یہ تعین نہیں ہے ابھی تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو وارث اسی طرح بنایا گیا کہ ملک شام میں جیسا کہ مصر میں فرعونیوں کو تمام تر سہولیات، انعامات، احسانات ان کے پاس تھے، باغات تھے، مکانات تھے، چشمے تھے، زراعت تھی، سیاست تھی، حکومت تھی، تو اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے شام میں یہ تمام تر سہولیات جو ہے اور انعامات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور بڑی بڑی انعامات کی، لیکن یہ قوم ناشکر قوم ہے بنی اسرائیل۔ اور جس طرح کہ سورہ اعراف میں ہے اللہ تبارکنا فیہا، تو برکت والا جگہ تو وہ ارض شام ہے۔ اور آیت نمبر 60 میں فرمایا فَاتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، یعنی فرعون نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ اس وقت بنی اسرائیل بحیر قلزم جو ہے اس میں اترنے کی فکر میں تھے۔ جب فرعونی لشکر کو پیچھے سے دیکھا کہ وہ پیچھے سے آ رہے ہیں اور آگے بحیر قلزم ہے، پیچھے سے فرعونی لشکر ہے،
تو فرعونیوں نے، یہ بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، بھائی ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ایمان کا امتحان ایسی ہی موقع پر ہوتا ہے، مشکلات میں، مصائب میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اللہ پر کامل و مکمل ایمان تھا، اعتقاد تھا کہ اللہ ہمیں راستہ بتلائے گا، اللہ ہی نے راستہ دیا۔ جیسا کہ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ البتہ دونوں واقعات میں فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی، اور واقع ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مفرد متکلم، واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ معیت الہی یہ امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، هو معکم اینما کنتم۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی عصا کو دریا پر مارو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹیں ماری تو پانی جو ہے پہاڑ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، درمیان میں راستے بھی بن گئے، اور بڑے اطمینان سے، تسلی سے بنی اسرائیل نے دریا کو پار کیا۔ فرعون لشکر دریا کے قریب پہنچا اور دریا رک گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل بحیرہ قلزم کو پار کر گئے اور میدان تہ میں چلے گئے، تو ادھر یہ لوگ انٹر ہو گئے، داخل ہو گئے دریا میں۔ لیکن جب سب لوگ داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ نے پانی کو روانہ کیا اور سب غرق ہو گئے۔ اب یہ نشانی، یہ عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نشانی عبرت فرعون جیسے حکمران کو، ظالم جابر کو بنایا، تو یہ عبرت ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ اللہ کی دونوں صفات ہر رکوع کے آخر میں، ہر واقعے کے متصل ذکر ہے، صفت عزیز اور صفت رحیم۔ منکرین، مشرکین اللہ کے وحدانیت، رسول اللہ کے رسالت کے منکرین کے لیے صفت عزیز ہے، جس طرح فرعون کے ساتھ ہوا، اور صفت رحیم متبعین کے لیے ہے۔ جو نجات ملے کس کو؟ بنی اسرائیل کو، فانجینا بنی اسرائیل۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ وحی کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسرے کے راتوں رات لے چلے بے عبادی میرے بندوں کو، انکم متبعون، بے شک وہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ فَأَرْسَلَا، پس بھیج دیے فرعون نے، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بے شک یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے، تھوڑی سی جماعت ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بلا شبہ وہ، لَنَا لَغَائِظُونَ، ہمیں غصہ دلا رہی ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور بے شک ہم سب مسلح ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، پس ہم نے نکال دیا انہیں، من جناتٍ، باغات سے، وعیون، چشموں سے، وکنوز، خزانوں سے، ومقام کریم، عمدہ مکانات سے، کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا، ہم نے وارث بنا دیا ان کا بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُوهُمْ، پر انہوں نے پیچھا کیا ان کا، مشرقین، سورج نکلتے وقت۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، جب دیکھا ایک دوسرے کو، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، انا لمدرکون، بے شک ہم پکڑ لی گئی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی یا ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ جلد مجھے راہ دکھائے گا۔
فأوحینا پس ہم نے وحی کی الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان ضرب کہ مار تم بعصاک اپنے لاٹے پر البحر دریا کو فانفلقا پس وہ پٹ گیا فکانا پس ہو گیا کل فرق ہر ایک ٹکڑا کالطود پہاڑ کی طرح عظیم بڑے پہاڑ کی طرح ہو گئی وَأَزْلَفْنَا اور قریب کر دیا ہم نے ثم الآخرین وہاں دوسرے کو وَأَنْجَيْنَا موسیٰ اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو وَمَن مَّعَهُ جو ان کے ساتھ تھے اجمعین سب کو ثم اغرقنا الآخرین پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو یعنی فرعونیوں کو ان فی ذالک لآیۃ بے شک اس میں نشانیاں ہے قدرت کی وما کانا اور نہیں تھے اکثر ان میں سے مؤمنین ایمان لانے والے وان ربک اور بے شک تمہارا رب رہو العزیز غالب ہے الرحیم بہت نہایت رحم والا ہے وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم